أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. افلم یدبروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا القول، اس کلام میں، ام یا جاءہم، آ گئی ان کے پاس، ما ایسی بات لم یاتی جو نہیں آئی، آباءہم ان کے آبا و اجداد کے پاس، الاولین پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسے افراد ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ کی نبوت کا انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا انکار کیا۔ تو انکار کی وجوہات، اسباب یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حقیقت کے اندر انکار کے حقیقی اسباب نہیں ہیں، ان کی تردید کی گئی، اور قرآن کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی حقیقی وجہ اور حقیقی سبب کیا ہے وہ یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس قرآن کے اندر غور نہیں کیا ہے؟ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لوگوں کے سامنے اس کو رکھا، بیان کیا، اور لوگوں نے سمجھنا چاہا اور سمجھ سے باہر محسوس ہوا تو انکار کر دیا قرآن کا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اقبال خان صاحب نے ایک دفعہ تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن کے اوپر ایمان لائے تو قرآن کو سمجھ کر، اور جنہوں نے انکار کیا تو انہوں نے بھی سمجھ کر انکار کیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیں اور سمجھ نہ سکیں اور پھر انکار کر دیا۔ انکار کی یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کے اندر ہے، ان کی اپنی زبان بھی عربی تھی، سمجھنا چاہتے، غور و فکر کرنا چاہتے تو سمجھ بھی ان کو آ جاتا، اور عمل کرتے تو عمل کرنے کے تجربے کے اندر ان کو یہ بات محسوس ہوتی کہ اس کے اوپر عمل بھی ممکن ہے۔ تو یہ وجہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے، ریاضی پڑھنا چاہتا ہے، بیچارہ محنت کرتا ہے، پھر بھی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، اسکول بس کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں۔ جام کیا ان کے پاس آ گئی ہے، ایسی بات کہ جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی۔ جو نبی نے ان کے سامنے ذکر کر دی بات توحید کی، تو یہ کیا کوئی نئی بات ہے کہ ان کے سامنے ایک نئی بات پیش کی کہ جو آبا و اجداد نے نہیں کی تھی اور یہ انکار کر دیں؟ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ان کی اپنے قول کی تشریح ہے۔ خود مشرکین عرب جس وقت خانہ کعبہ کے اندر جاتے، طواف کرتے، تو وہ تلبیہ کے اندر بھی کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک، یہ خود بھی کہتے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو توحید زبان سے کہتے ہو اسی کی تو قرآن تشریح ذکر کر رہا ہے، اور یہ توحید کوئی نرالی بات تو نہیں ہے، یہ تو تمہارے آبا و اجداد بھی بیان کرتے رہے۔ تمہارے آبا و اجداد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی تھی، تمہارے آبا و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اسی توحید کے پرچار کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو قرآن کے اور توحید کے انکار کرنے کی یہ وجہ بھی نہیں کہ یہ کوئی نرالا مضمون آ گیا، کوئی نرالی بات آ گئی تو انکار کر دیا، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ تو قرآن کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا حقیقی سبب کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ اب تیسری بات، کیا انہوں نے رسول کا انکار کر دیا اس لیے کہ رسول کو پہچان نہ سکے؟ یہ بات بھی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی باہر کا بندہ ہو ان کے بیچ میں آ گیا اور ان کو کہہ دیا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے تمہارے پاس بھیجا، نہیں، ایک ایسا فرد جس کی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، ایک چھوٹا سا بچہ ان کے بیچ میں سے بڑا ہوا 40۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں۔
نبوت سے پہلے ہر کوئی کی بات کہتا تھا کہ اگر معاشرے میں کوئی بندہ ہے تو یہ ہے. اپنوں کے پاس امانت نہیں رکھتے تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں رکھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ ہماری چیز کی حفاظت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، سیرت و کردار سے واقف تھے، اور کئی دفعہ کافروں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اے محمد ہم تم کو نہیں جھٹلاتے ہیں، تیری سیرت و کردار کے اوپر ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہے، جو تم لائے ہو اس کا انکار کرتے. تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ انہوں نے رسول کا انکار کر دیا. تو کیا ایسی بات ہے کہ رسول کو پہچان نہیں سکے؟ نہیں، یہ بات کوئی اور بات ہے. وہ کیا بات ہے وہ آگے ذکر ہو رہی ہے. ام لم یعرفوا، کیا انہوں نے نہیں پہچانا رسول اپنے رسول کو؟ فہم، اس لیے وہ لہو اس سے منکرون بھٹکتے ہیں. نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، رسول کو پہچانا ہے. رسول کے بارے میں ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حق پیغمبر ہے. ابو جہل نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے بنو ہاشم نے گھوڑے دوڑائے تو ہم نے بھی دوڑائے ہیں، انہوں نے چوریاں کھلائیں تو ہم نے بھی کھلائیں، انہوں نے جنگ کے میدانوں میں جوہر دکھائے ہیں بہادری کے تو ہم نے بھی دکھائے. اگر ان کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اپنے خاندان بنو مخزوم کے لیے نبوت کہاں سے لائیں گے؟ ایسی بات نہیں کہ پہچانا نہیں تھا، انکار کیا. تو کیوں انکار کیا ہے وہ ذکر آگے آ رہا ہے. ام یقولون بھی، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے. ایمان نہ لانے کے اندر جو سبب یہ دیوانہ، یہ بھی سبب نہیں ہے. زبان سے تو کہتے ہیں ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ دیوانہ ہے، لیکن ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ دیوانہ نہیں، بھلے مانس آدمی، سمجھدار آدمی. اس لیے انکار نہیں کیا کہ یہ حقیقت میں نعوذ باللہ کوئی پاگل انسان ہے. انکار کی کوئی اور وجہ ہے. وہ کون سی وجہ ہے وہ آگے اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یقولون، کہتے ہیں بھی اس کو جنون ہو گیا. اب یہ انکار کی وجہ قرآن کے اور رسول کے انکار کی یہ وجوہات ہیں جو ذکر ہو گئی ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے بل جاءہم الحق، ان کے پاس حق آ گیا. وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان میں سے للحق حق کے کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں. کیوں ناپسند کرنے والے ہیں؟ اہواءہم، اپنے خواہشات کی وجہ سے. حق اور ناحق کے ساتھ غرض نہیں ہے، یہ انکار کر رہے ہیں خواہشات کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ، خواہش پرستی کی وجہ سے، برادری پرستی کی وجہ سے، قوم پرستی کی وجہ سے، کہ اس کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے. ایسی بات نہیں کہ قرآن سمجھنا چاہیں اور سمجھ نہ سکیں، عمل کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں. ایسی بات نہیں کہ رسول کی سیرت و کردار کے اوپر ان کو کوئی فرق نظر آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ حق اور نہ حق کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھتے. ان کو اگر غرض ہے تو مفاد کے ساتھ. حق اور ناحق سے کوئی غرض نہیں ہے، جہاں سے مفاد ملتا ہے تو بس وہیں چلے جاتے ہیں. جس پارٹی کے اندر ایم این اے ایم پی اے بننے کی کوئی امید ہوتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں. حق اور ناحق کی کوئی پرواہ نہیں، بس جہاں سے کوئی چیز آتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. جہاں سے کوئی وزارت ملنے کی امید ہے وہاں چلے جاتے ہیں. مفاد کے ساتھ ان کو غرض ہے، حق ناحق کے ساتھ نہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا، ابو جہل کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھا تو غلط سرداری چھوڑنی پڑے گی، وہ چھوڑ نہیں سکتا. اگر میں نے کلمہ پڑھ لی تو جو لوگوں کی جائیدادیں دبا رکھی ہیں وہ تو چھوڑنی پڑیں گی، وہ چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو لہٰذا میں کلمہ ہی نہیں پڑھتا ہوں. تو اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے یا رسول کو سمجھ نہیں سکے، اصل وجہ یہ ہے کہ اپنے مفاد کو چھوڑ نہیں سکتے. خواہشات کی جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی قربانی نہیں دینا چاہتے، اسی کے اوپر یہ اڑے رہنا چاہتے. تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی ہے کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے ان کے انکار کی سوائے اس کے کہ یہ حق کو ناپسند کرتے ہیں. ان کو مفاد عزیز ہے، حق عزیز نہیں ہے. حق نہ حق کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، بس مفاد. تو جہاں پر مفاد کے اوپر ضرب لگتی ہے تو اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ جاءہم الحق، ان کے پاس آ گیا ہے حق. واکثرہم، اکثر ان میں سے للحق حق کے کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں. اس لیے انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا ہے اور رسول کا بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے. افلم یدبروا، کہ انہوں نے غور نہیں کیا القول، اس قرآن کے اندر، اس کلام کے اندر. یا جاءہم، آگے ان کے پاس، ما ایسی بات لم یات جو نہیں آئی، آباءہم، ان کے آباء و اجداد کے پاس، الاولین پہلے. ام لم یعرفوا، کیا انہوں نے پہچانا نہیں رسول اپنے رسول کو؟ فہم، اس لیے وہ لہو اس سے منکرون بھٹکتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.